جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے عالم انسان، عالم دنیا کے اندر انسان دین و مذہب، اخلاقیات اور انسانیت کے لحاظ سے انتہائی پستی کے اندر گر چکے تھے۔ نہ اخلاق نام کی کوئی چیز تھی، نہ انسانیت نام کی کوئی چیز تھی۔ انسان انسانیت کے حوالے سے مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، بالکل انسانیت نہیں تھی۔ یہودیوں کی تورات اور عیسائیوں کی انجیل میں تحریفیں ہو چکی تھی۔ چند عیسائی راہب جو حق پر تھے وہ بھی صحراؤں میں اور غاروں میں جا چکے تھے، ان کے بھی معاشرے کے اندر رہنے کی جگہ نہیں تھی، رہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ یہودیوں کے احبار اور علماء تو بالکل ختم ہو چکے تھے۔ چند نیک اور صالح علماء اور راہب انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، مدینہ منورہ کو اپنی پناہ گزین بنایا، یہیں پر آ کر ٹھہرے کہ یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں پر نبی آخر الزمان نے آنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی وہ بھی اسی مقصد کے تحت مدینہ منورہ کے اندر آئے تھے، جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ تقریباً 300 سال کے قریب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر ہے۔ سب سے لمبی عمر اگر اس دور کے اندر پائی ہے، اس امت کے اندر، تو شاید حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اتنی لمبی عمر حضرت سلمان فارسی نے پائی ہے۔ 300 سال کے قریب ان کی نسل بھی سب سے زیادہ تھی، ان کو اللہ نے رزق بھی سب سے زیادہ دیا تھا، یہ آقا علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو 3 دعائیں دی تھی کہ اللہ تیری عمر میں اضافہ کرے، تجھے لمبی عمر دے، اور تیری نسل میں اضافہ کرے، تجھے زیادہ نسل دے، اور تیرے رزق میں اضافہ کرے، تجھے زیادہ رزق دے۔ تو تینوں دعائیں حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ تینوں دعائیں میں نے اپنی دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ تینوں دعائیں پوری ہوئی ہیں، مجھے لوگ دعا کی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ پہلے آتش پرست تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، اس کو چھوڑا، آتش پرستی کو چھوڑا، یہودیت کو قبول کیا۔ اس غرض کے اندر تھے، اس سوچ و بچار کے اندر تھے کہ میں دنیا کے اندر حق مذہب تلاش کروں اور اس پر اپنی زندگی گزاروں، اسی سوچ اور فکر کے اندر تھے۔ آتش پرستی کو چھوڑا تو یہودیت کو قبول کیا، پھر یہودیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کیا۔ آپ کا آخری مرشد جو عیسائی راہب تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ سلمان اب جو ہے روئے زمین پر ہدایت باقی نہیں رہی، پورے عالم انسان کے اندر، پوری روئے زمین پر تجھے ہدایت کہیں نہیں ملے گی۔ اب جہالت ہے، اندھیرا ہے، قتل و غارت ہے، فساد ہے، اب تجھے ہدایت کہیں نہیں ملے گی۔ ایسا کر یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جا، وہاں جا کر نبی آخر الزمان کے انتظار کر کہ اس سے تجھے ہدایت ملے گی، اس سے تجھے روشنی ملے گی۔ حضرت سلمان فارسی روانہ ہوئے، راستے میں کچھ ظالم لوگوں نے پکڑا اور آپ کو ایک مدینہ منورہ کے آدمی کے ہاتھ میں فروخت کر دیا، غلام بنا کے بیچ دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی مدینہ منورہ کے اندر رہ رہے تھے کہ آقا علیہ السلام ہجرت کر کے آئے، آپ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، پھر پوری زندگی آقا علیہ السلام کی خدمت اور دین اشاعت کے لیے وقف کر دی، دین کی اشاعت میں اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات تھی۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب انسانوں کو دیکھا تو سب انسانوں پر ناراض ہو گئے، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ عرب و عجم جتنے بھی دنیا عالم کے اندر انسان تھے سب پر ناراض ہو گئے۔ کیوں؟ کہ سارے نافرمانی پر آئے ہوئے تھے، جہالت تھی، گویا کہ جو ہے روشنی اور ہدایت کی روشنی یہ کافور ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جب دیکھا تو عرب و عجم پر ناراض ہو گئے۔ پھر اچانک فرات کی چوٹی سے عظیم الشان ہدایت کی روشنی چمک اٹھی، عظیم روشنی چمک اٹھی کہ جس نے عالم جن و انس کو روشن کر کے رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام کی جس دن ولادت ہوئی، جس دن آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی رات فرات کو خواب کے اندر نوشیروہ جو فارس کا بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ عرب کے اونٹ، وہ جو عرب کے گھوڑے اونٹوں کو کھینچتے جا رہے ہیں، اور جو نہر دجلہ ہے یہ ٹوٹی ہے اور اس کا پانی سارے شہروں کے اندر پھیل گیا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس کے محل کے اندر زلزلہ آیا جس سے اس کے محل کے 14 کنگر وہ ٹوٹ کر گر پڑے۔ اسی وقت کسی نے آ کر اطلاع دی کہ وہ آگ
وہ آتش گدر کی آگ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، آتش پرست آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے، 1000 سال سے مسلسل وہ آگ جل رہی تھی، جیسے ہی آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی فوراً وہ آگ بجھ گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر آ کر کسی نے حاکم ایلیہ کی طرف سے خبر دی کہ دریائے ساوا جو مسلسل بہ رہا تھا اچانک خشک ہو گیا ہے، اس کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ پھر آ کر کسی نے حاکم تبریہ کی طرف سے خبر دی کہ دریائے تبریہ اس کی روانی مکمل بند ہو چکی ہے، وہ خشک ہو چکے ہے، اس کا پانی ختم ہو چکا ہے، وہ بالکل جو ہے مسلسل ختم ہو چکا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا عظیم الشان انقلاب تھا کہ ابھی آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوا۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس انقلاب کی طرف اپنے اشعار کی طرف اپنے اشعار میں اشارہ کیا، فرمایا کہ وباتا ایوان کسرا وهو منصدع كشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم والنار حامدة الانفاس من اسف علیہ والنہر ساحل عین من صدم، کہ ایوان کیسر و کسرا کا ایوان ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جیسے اس کے ساتھی تتر بتر ہو گئے، اور وہ آگ نوشیروان پر آ کر ٹھنڈی ہوئی جو مسلسل 1000 سال سے جل رہی تھی۔ فرمایا اس کی نہر، اس کے دریائے ساوا وہ غم کی وجہ سے خشک ہو گیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش سے کیسا انقلاب آیا، کیسی تبدیلی آئی۔ آگے کہتے ہیں یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البعوث والنکم، کہ اس دن فارس والے سمجھ گئے، اس دن فارس والے جان گئے کہ آج ہمیں تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، آج ایسی تبدیلیوں سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، شاید دنیا کے اندر کوئی ہستی آ گئی ہے، کوئی تبدیلی آنے والی ہے۔ اس وقت فرمایا کہ نوشیروان ان واقعات کو دیکھ کر، ان خبروں کو دیکھ کر نوشیروان کے دل میں وحشت بیٹھ گئی کہ ایسا انقلاب، ایسی تبدیلیاں اچانک ہونے لگی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں ہونے لگا ہے۔ تو اس وقت اس نے اپنے بڑے قاضی کو بلایا، سارے حالات سے آگاہ کیا۔ قاضی نے کچھ جواب دیا لیکن نوشیروان مطمئن نہ ہوا، اس کے جواب سے اس کو اطمینان نہ ہوا، تو پھر اس نے ملک کے سب سے بڑے پادری لارڈ پادری مسیح کو، صدیق کو بلایا کہ یہ سب سے بڑا پادری ہے، علم رکھنے والا ہے، اس کے پاس یہ سارے حالات پہنچائے۔ اس وقت وہ موت و زیست کی حالات کے اندر تھا، کشمکش کے اندر تھا، زندگی اور موت کی جنگ کے اندر تھا۔ تو اس وقت جب اس نے ہمت کر کے سارے حالات سنے، جب سارے حالات سننے کے بعد جواب دیتا ہے کہ آج رات کو عرب کے اندر اللہ کا عظیم الشان بندہ پیدا ہوا ہے جو اللہ کا آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، یہ اسی کی پیدائش کا انقلاب ہے، اس کی ولادت کی وجہ سے یہ ساری تبدیلی آئی ہے، یہ تمہارے بت ٹوٹے ہیں، تمہارے محلات کے اندر یہ زلزلہ آیا ہے، یہ تمہارا جتنا بھی نظام ہوا ہے درم برم ہوا ہے، یہ اس کی ولادت کا انقلاب ہے کہ اس نے آ کر یہ انقلاب برپا کرنا ہے، اس نے آ کر تمہارے بتوں کا خاتمہ کرنا ہے، اس نے آ کر تمہاری حکومتوں کا خاتمہ کرنا ہے، اس نے آ کر تمہارے جو ہے یہ جو تمہارا نظام ہے اس کو ختم کرنا ہے، اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر لانا ہے۔ یہ اس پیغمبر کی ولادت کا انقلاب ہے۔ آگے کہا کہ اس تخت فارس پر جب تک 14 بادشاہ تخت نشین نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ سلطنت، ایران کی سلطنت، یہ فارس کے تحت رہے گی، فارس کی طرف منسوب ہوگی۔ تو یہ کہہ کر اس پادری کا انتقال ہو گیا، وہ موت میں چلا گیا۔ جو شیروان جو ہے مطمئن ہو گیا کہ 14 حکومتیں ہیں، بڑا لمبا عرصہ ہے، بہت لمبا عرصہ ہے، 14 بادشاہ آئیں گے، ان کا دور ختم ہوگا تو پھر جو ہے یہ سلطنت ختم ہوگی، پھر اس سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن وقت گزرتے ہی کیا دیر لگتی ہے، پے در پے یکے بعد دیگرے ان کی حکومتیں ٹوٹتی گئیں، گرتی گئیں، حتیٰ کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ آپ کے دور کے اندر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے جب مدائن کو فتح کر کے قصر ابیض کے اندر جمعہ کی نماز پڑھائی تو یہ سارے حالات سامنے آ گئے، حق غالب ہو گیا اور ان کا باطل مذہب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آج تک نہیں بلکہ قیامت تک کیسر و کسری کی حکومت کا نام ختم ہو گیا۔